بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آج ہم چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کریں گے اور چیپٹر نمبر 8 از ریگارڈنگ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ، اوور ویو آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ۔ اچھا، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہو ورکنگ کیپٹل کیا ہوتا ہے، پھر ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا آسانی جی ہو رہا ہے اس کے ساتھ یو آئی تھنک سو اٹ وڈ بی گڈ۔ اچھا ورکنگ کیپٹل کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں، یہ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں۔ یہاں سے میرا خیال ہے اٹ از بیٹر کہ میں نوٹ بک کے اوپر کام کروں۔ اچھا جناب، چیپٹر نمبر 8 ہے ہمارے پاس، اٹ از ریگارڈنگ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ۔ ویسے تو جنرلی اسپیکنگ ورکنگ کیپٹل مینس کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز، کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز۔ اسے ورکنگ کیپٹل بھی کہتے ہیں یا نیٹ ورکنگ کیپٹل بھی کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نیٹ ہے تو ظاہر ہے گراس بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا اوور ویو کر دوں۔ آپ کو مائٹ بھی آپ کے ذہن میں یہ بھی نہ ہو کہ کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بھی نہ ہو کرنٹ لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں، لہٰذا ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ کرنٹ ایسٹ سے مراد ہمارے وہ والے ایسٹس ہیں، یہ ریکال کر رہے ہیں، میں آلریڈی پڑھا ہوا اس کے بارے میں۔ کرنٹ ایسٹ سے مراد ہمارے وہ والے ایسٹس ہیں جو یا تو کیش کی صورت میں ہوتے ہیں، کیش ان ہینڈ، یعنی جو کمپنی کے پاس کیش پڑا ہوا ہے، آفس میں کیش پڑا ہوا ہے، یا کیش ایٹ بینک ہو گیا، یا بلز ریسیویبلس، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا ہوتا ہے، یا اکاؤنٹس ریسیویبلس، یہ آپ کے ڈیٹرز ہوتے ہیں جن سے آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں۔ آئی مین اگر آپ نے کسی کو گڈز جو ہیں وہ کاروبار میں بزنس میں زیادہ تر چیزیں کریڈٹ پہ ہوتی ہیں، کریڈٹ پہ آپ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، کریڈٹ پہ آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کریڈٹ سے مراد کیا ہے؟ کریڈٹ سے مراد ہے آپ کا ادھار پہ ہونا چیز کا لینا یا دینا۔ تو اکاؤنٹس ریسیویبل سے مراد ایسی چیزیں جو آپ نے سیل کر دی ہیں، آن کریڈٹ سیل کر دی ہیں، ادھار پہ سیل کر دی ہیں، وہ کتنے پیسے آپ نے لینے ہیں وہ اکاؤنٹس ریسیویبل میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اسٹامپ پیپر دیا ہوا ہے، کسی نے لکھ کے دیا ہوا ہے، پرومزری نوٹ ہے یا جیسے کہ، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بلز ریسیویبل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بعد جناب فردر اکاؤنٹس ریسیویبل کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سٹاک پڑا ہوا ہے، کلوزنگ سٹاک یا سٹاک، یعنی اسٹورنگ سٹاک ہوتا ہے فائنینشیل ایئر کے اینڈ پہ یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ پہ جو آپ نے سٹاک رکھا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلوزنگ سٹاک کہتے ہیں۔ اوکے، اچھا، اب یہ تو ہو گئے کرنٹ ایسٹس۔ اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہیں جی؟ کرنٹ لائبلٹیز ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں آتی ہیں بینک اوور ڈرافٹ آتا ہے۔ اچھا، بینک اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ بتا دوں، آلریڈی بتایا۔ بینک اوور ڈرافٹ سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا آپ کے کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں 10,000 پڑا ہے، کمپنی نے اپنے کسی کریڈیٹر کو، کریڈٹ سے مراد اپنے سپلائر کو جس سے اس نے چیزیں خریدی ہیں، 10,000 کا اگر بیلنس پڑا ہوا ہے، کمپنی نے 15,000 کا چیک دے دیا، تو بینک جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ 15,000 کا چیک واپس کرتے اور یہ کہے کہ چونکہ تمہارے اکاؤنٹ میں 10,000 پڑے ہیں لہٰذا یہ چیک ڈس آنر ہو گیا، یہ واپس لے دو، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ 15,000 کا چیک یا کیش کر لیتا ہے، یعنی سپلائر کو 15,000 روپے کیا کرے گا؟ پے کر دے گا، اور جبکہ ادھر ریکارڈ میں لکھ لے گا کہ 5,000 روپیہ کمپنی سے لینا ہے۔ اب 5,000 روپیہ جو کمپنی سے لینا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا بینک اوور ڈرافٹ کہلاتا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کمپنی کو
انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا آپ کے پاس. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ بلز پیبل بھی ہو جائیں گے. یہ بلز پیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اسٹامپ پیپر کسی کو لکھ کے دیا ہو. اگر کسی نے آپ کو لکھ کے دیا ہے تو بلز ریسیویبل ہے. آپ نے کسی کو لکھ کے دیا ہے بلز پیبل ہے. اسی طرح آپ کے پاس ہے اکاؤنٹس پیبل ہیں، یعنی اگر آپ نے ادھار پہ چیزیں لی ہوئی ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی کسی طرح کا شارٹ ٹرم لون ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہیں؟ کرنٹ لائبلٹیز کہلاتی ہیں. اچھا اب ورکنگ کیپٹل سے مراد اس چیپٹر کی حد تک دونوں ہیں. دونوں سے مراد یہ ہے کرنٹ ایسٹس بھی ہے اور کرنٹ لائبلٹیز بھی. ویسے جو آپ کے پاس گراس ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے، گراس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گراس ورکنگ کیپٹل کی. یہ گراس ورکنگ کیپٹل مینس آپ کے کرنٹ ایسٹس. اور نیٹ سے مراد میں آلریڈی بتا چکا ہوں، نیٹ ورکنگ کیپٹل سے مراد کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز. یہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم ایسے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ ایسٹس ہیں جن کی مدد سے آپ نے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ان کرنٹ ایسٹس کو فائنانس کرنے کے لیے یا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی مدد سے لے کے آئیں، بینک اوور ڈرافٹ کی مدد سے لے لیں. یا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں. آپ کے پاس کلوزنگ سٹاک چاہیے. یو وانٹ دا سٹاک. سٹاک سے مراد کیا ہے؟ سٹاک سے مراد یہ ہے وہ والی چیزیں جن میں آپ ڈیل کر رہے ہیں. فرض کہ آپ کی اسٹیشنری کی شاپ ہے تو اسٹیشنری کے جتنے بھی آئٹمز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کا سٹاک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سٹاک آپ کے پاس کہاں سے آئے. ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا پیسہ پڑا ہے وہ آپ کو لے کے آئیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹس پیبل جنریٹ کریں. اکاؤنٹس پیبل جنریٹ کیسے ہوں گے کہ آپ سپلائر کو کہیں کہ مجھے ادھار پہ چیزیں دے دو، میں بعد میں تمہیں دے دوں گا. تو جب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تم مجھے ادھار پہ اسٹیشنری دے دو میں تمہیں دے دوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے سٹاک کو کس سے فائنانس کر رہا ہوں؟ اکاؤنٹس پیبل سے فائنانس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہم جو ہے وہ ادھار پہ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کیش پڑا ہوا ہے، پرائیویٹ سورس سے پڑا ہوا ہے، ہم اس کو بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کی مطلب ان پیسوں کا ہم سٹاک بائی کر لیتے ہیں، سٹاک خرید لیتے ہیں اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، اپنے بزنس کے لیے یوز کرتے ہیں. اینی وے اچھا اب تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ یہ ورکنگ کیپٹل جو ہے یہ کس لیے کیوں ضروری کیوں ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کے اچھا ابھی سر دست ہم ورکنگ کیپٹل سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہماری مراد ہے گراس ورکنگ کیپٹل. گراس ورکنگ کیپٹل سے مراد کیا ہے؟ ہمارا کرنٹ ایسٹس. تو اس سیشن میں ہم جو ہے کرنٹ ایسٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. کرنٹ ایسٹس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس جو ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اوور آل جو وٹ از دا امپورٹنس آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. یہ ضروری کیوں ہے؟ وائی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو بک میں بھی جو اس کی ہیڈنگ دی ہوگی وہ دیٹ از سگنیفیکینس آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. میں یہاں پہ اس کو لکھ دیتا ہوں، پھر اس کو تھوڑی سی ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. سگنیفیکینس آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. اچھا جناب، سگنیفیکینس یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس ہے اس میں ورکنگ کیپٹل، اگر کوئی فرض کیا مینوفیکچرنگ بزنس ہے، ٹھیک ہے، اس کیس میں مطلب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کوئی کمپیوٹر کی انڈسٹری ہے، کوئی کمپیوٹر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، یا ایسی ہے جہاں پہ میں ازیوم کرتا ہوں کہ کوئی شوگر کی انڈسٹری ہے، کاٹن کی انڈسٹری ہے، کوئی مینوفیکچرنگ کا کام جہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹس کا جو ہاف ہے وہ کرنٹ ایسٹس پہ ہو. کوئی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے مثال کے طور پہ، وہ چیزیں مینوفیکچر نہیں کر رہی لیکن وہ چیزیں خریدتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں. جیسے یہ آپ کے یہ کسی نے نیسلے کی ایجنسی لی ہوئی ہے، نیسلے کمپنی سے وہ فوڈ پروڈکٹ خریدتا ہے، وہ کمپنی خریدتی ہے اور آگے وہ جو ہے ریٹیلرز کو سیل کر دیتی ہے. تو ان کا جو کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں وہ آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ ان کا تو زیادہ تر جو ایسٹس ہوں گے وہ کس پہ کنسٹیٹیوٹ کر رہے ہوں گے؟ وہ ان کے سٹاک پہ یا کرنٹ ایسٹس پہ کنسٹیٹیوٹ کر رہے ہوں گے. یہ ایسا کیوں ہے؟
اس سمپل بات یہ ہے کہ جو ان کے پاس فوڈ کی ڈفرینٹ آئٹمس ہیں، سے ان کا ملک ہے، ان کا ڈرائی ملک ہے، ان کی نیسلے کی اور جو ڈفرینٹ فوڈ کی جو پروڈکٹس ہوں گی، وہ سارے کا سارا ان کا سٹاک کہلائے گا. تو وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی یا جو وہ ایجنسی ہے، اس کے پاس زیادہ تر جو مال پڑا ہوگا وہ کس شکل، وہ اسی طرح انہوں نے فوری طور پہ ریٹیلر سے مہینے کے نوٹس پہ، 15 دن کے نوٹس پہ کیش بھی لینا ہوگا، اور کیش ان کا کبھی بینک میں پڑا ہوگا، کوئی ان کے آفس میں پڑا ہوگا. تو زیادہ تر اور ان کے یہی ایسٹس ہوں گے. ان کو چونکہ بڑی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ ان کی ڈسٹریبیوشن اگر کمپنی ہے، زیادہ زیادہ ان کا جو فکس ایسٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ، وہ موسٹلی جو ہے وہیکلس پہ ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور بلڈنگ ہوتی ہے یا ویئر ہاؤس ہوتا ہے جس پہ انہوں نے سامان کو سٹور کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہیں بڑے بڑے پلانٹ کوئی نہیں چاہیے، انہیں مینوفیکچرنگ یونٹس کوئی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اس طرح کے بڑے بڑے جو ہیں آئٹمس جو ہیں وہ جو کہ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہوتی ہے اس کے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کرنٹ ایسٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے کرنٹ ایسٹس کی اہمیت ہے بہت. اچھا، میں اب بات اوکے، یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے یا جو، ٹھیک ہے، اس کے جو کرنٹ ایسٹس ہوں گے وہ زیادہ. اچھا، تو کیا زیادہ ہوں گے تو ہمیں کیا ہوتے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب کرنٹ ایسٹس تو زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے، تو ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. فرض کریں ہم جو ہے کرنٹ ایسٹس سارے کا سارا آپ کیش میں رکھ لیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس سٹاک کوئی نہیں ہوگا. سٹاک نہیں ہوگا تو آپ آگے جو ریٹیلرز ہوں گے ان کو چیزیں کیسے پوری کر کے دیں گے؟ نہیں کر سکتے، سٹاک ہی نہیں ہے. اگر سارے کا سارا سٹاک میں پڑا ہوا ہے، کیش نہیں ہے، اب جو پے کرنے ہیں پیسے فردر پے کرنے ہیں، کس کو پے کرنے ہیں؟ سپلائر کو پے کرنے ہیں. سپلائر سے مراد وہ لوگ جن سے آپ نے ادھار پہ چیزیں لی ہیں، تو آپ کے پاس کیش نہیں ہوگا. اگر زیادہ تر آپ نے ایسٹس جو ہیں وہ سٹاک کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں. یا اسی طرح آپ مطمئن ہیں کہ میرے اکاؤنٹس ریسیویبل بہت زیادہ پڑے ہیں، اکاؤنٹس ریسیویبل زیادہ پڑے ہیں، تو سمراج یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے پیسے لینے ہیں. لیکن اگر ہم یہ چیز دھیان نہیں کرتے کہ ہم نے پیسے اگر لینے ہیں تو دینے بھی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے لینے کی طرف توجہ نہ کریں، اکاؤنٹس ریسیویبل بڑھتے رہیں، آن دا ادر ہینڈ جو ہے اکاؤنٹس پیبل جو ہے اس میں اضافہ نہ ہو سکے، وہ ان کا پے کرنے کا ٹائم آ جائے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیش نہ ہو، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. تو لہٰذا ہم نے ایک بیلنس رکھنا ہے. بیلنس کیا رکھنا ہے؟ کتنا ہمارے پاس کیش ہونا چاہیے، کتنے ہمارے پاس مارکیٹیبل سیکیورٹی سے مراد یہ ایسے پیسز آف پیپر ہوں گے جو آپ نے کسی دوسری کمپنی کو خریدے ہوئے ہیں، دوسری کمپنی کے، اور اس کو پیسے دیے ہوئے ہیں کہ تم آپ کے پاس پیسے فالتو پڑے ہیں، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے، کمپنی جس کمپنی کو ضرورت ہوں گے آپ اس کو، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو دے دے گی کمپنی، آپ اسے پیسے دے دیں گے 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے. تو جب 2 مہینے 3 مہینے گزر جائیں گے تو جس کمپنی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا ایشو کیا ہوگا یا آپ کو دیا ہوگا، وہ آپ سے کاغذ کا ٹکڑا واپس لے لے گا، اور آپ کو اگر 100 روپے آپ نے دیا ہوا ہے تو میں بھی 110 دے دے، 120 دے دے، ود پروفٹ وہ پیسے واپس کر دے گی کمپنی. تو وہ جو پیس آف پیپر جو وہ ایشو کرے گی کمپنی، تاکہ آپ کے پاس ثبوت رہے، ایویڈنس رہے کہ آپ نے کمپنی کو پیسے دیے ہوئے ہیں ادھار پہ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹیبل سیکیورٹی کہتے ہیں. اور اگر وہ ود ان اے ایئر میچور ہو جائے، یعنی اس کی پیمنٹ کا ٹائم آ جائے، یعنی آپ پیس آف پیپر واپس کریں اور جو اس کمپنی نے ایشو کیا ہے وہ آپ کو پیسے دے دے، تو دیٹ از کال مارکیٹیبل سیکیورٹی. اینی وے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. وٹ از دا پوائنٹ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو میک بیلنس
of different components of current assets of working capital. اب ورکنگ کیپٹل میں گراس کی تو ہم نے بات کی کہ گراس کیپٹل سے مراد ہمارا کرنٹ ایسٹس ہے، اور نیٹ کیپٹل، نیٹ ورکنگ کیپٹل سے مراد کرنٹ ایسٹس بھی ہیں اور کرنٹ لائبلٹیز بھی، یعنی کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو مائنس کر دیں تو نیٹ ورکنگ کیپٹل آ جاتا ہے۔ تو جب ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ ہم نے کرنٹ ایسٹس کو دیکھنا ہے، ہم نے کرنٹ لائبلٹیز کو بھی دیکھنا ہے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رہے کہ جتنا زیادہ کسی بھی کمپنی کے پاس کرنٹ ایسٹس زیادہ ہوں گے، یہ میں لکھ رہا ہوں، کرنٹ ایسٹس جتنے زیادہ ہوں گے جو پروفٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی آپ سے ابھی پروفٹیبلٹی، اسے ہم کہتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی زیادہ کیا ہو جاتی ہے، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہوگی۔ اچھا، ROI اس کو کہتے ہیں، ریٹرن آن انویسٹمنٹس کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بتاتا ہوں کیسے، جتنے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں ریٹرن کم ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ فکس ایسٹ جتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں آپ کے پاس جو پروفٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ROI سے میئر کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے۔ اچھا، میں آپ کو چھوٹی سی سادی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس بھی ہیں، فکس ایسٹس بھی ہیں۔ اگر کرنٹ ایسٹس ہیں، فرض کیا آپ کے پاس کیش پڑا ہے، آپ کے پاس سٹاک پڑا ہے، آپ کے پاس ریسیویبلز ہیں، مارکیٹیبل سیکیورٹی، تو یہ آپ کو اتنا زیادہ منافع نہیں دیں گے۔ یہ کیش بینک میں پڑا ہوا ہے تو کتنا دے دے گا آپ کو، سیدھی سی بات، کتنا پروفٹ دے دے گا۔ اب اسی کیش کا آپ فرض کریں کہ آپ کوئی پلانٹ خرید لیتے ہیں، بڑا فکس ایسٹ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بات سمجھیں۔ آپ فکس ایسٹ خرید لیتے ہیں تو فکس ایسٹس پلانٹ خریدیں گے، پلانٹ سے کیا ہوگا، پلانٹ سے چیزیں زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہوں گی، پھر کیا ہو جائے گا، زیادہ مقدار میں سیل ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا، سیل ہوگی تو مزید پیسہ آئے گا۔ اچھا، پیسہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، پیسہ آئے گا تو آپ نے جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کس کے اوپر، پلانٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اتنا زیادہ آپ کا پروفٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ کا ریٹ آف پروفٹ یا پرسنٹیج آف پروفٹ ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ میڈ از کالڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا کہ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، بینک میں پیسے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر جو کیش ہے وہ کس شکل میں پڑا ہوا ہے، کرنٹ ایسٹس کی صورت میں پڑا ہوا ہے، یہ کیش ایٹ بینک کی صورت میں پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کو لو پروفٹ دے گا۔ وہی کیش اگر آپ فرض کریں وہ کیش آپ ختم کر دیتے ہیں اور اس کیش کا آپ پلانٹ خرید لیتے ہیں تو مینز کہ آپ کے فکس ایسٹس بڑھ جائیں گے، فکس ایف اے سے مراد فکس ایسٹس ہیں، اور جو فکس ایسٹس بڑھیں گے تو آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا آپ کا جو پروفٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا سمجھیں، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ یار کرنٹ ایسٹس جتنے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جناب، پروفٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، فکس ایسٹ زیادہ ہوتی ہے، پروفٹیبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، لگے ہاتھوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کرنٹ لائبلٹی اور لانگ ٹرم لائبلٹی کے ساتھ بھی کیا۔ اچھا، کرنٹ لائبلٹی یاد رکھیں جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی تب بھی آپ کا پروفٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ریزن دیتا ہوں، پروفٹیبلٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح لانگ ٹرم لائبلٹی LTA، لانگ ٹرم لائبلٹی جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ کی پروفٹیبلٹی میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ میں آپ کو اس کی ریزن دیتا ہوں کیا۔ اچھا، اوکے، اب دیکھیں کرنٹ لائبلٹی، ایسے یاد رکھیں ایک بندہ ہے، اسے آپ ادھار دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، اسے 1 مہینے کے لیے دے رہے ہیں، آپ 100 روپیہ دیں گے 1 مہینے کے لیے،
تو آپ میں بھی اس سے 10 روپے اضافی چارج کریں. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کریں ہم لوگ مطلب انٹرسٹ کا کاروبار کریں. کیا کہتے ہیں، پڑھنے کے حد تک یا سمجھنے کے حد تک آپ سمجھ لیں. یا بینک کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، زیادہ اچھی. بینک اگر 1 مہینے کے لیے قرضہ دے گا فرض کرے تو وہ اس کا ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوگا، لیکن اگر وہ زیادہ عرصے کے لیے دے گا تو ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو اس میں رسک کم ہوتا ہے کہ یار مہینے بعد ہم اس سے مانگ لیں گے پیسے. 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ہم کسی کو دے رہے ہیں تو رسک بھی بڑھ جائے گا کہ یار پتہ نہیں دیتا ہے نہیں دیتا، ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کی اپنی کمپنی کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کے ذہن کے حالات کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جتنا زیادہ پیریڈ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے رسک جو ہے اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پروفٹیبلٹی میں کیا ہوتا ہے ظاہر. اچھا کیسے بھی پروفٹیبلٹی میں کرنٹ لائبلٹی کی صورت میں کیسے اضافہ ہوگا اور لانگ ٹرم لائبلٹی کی صورت میں کیسے کمی ہوگی. جناب عالی، جب کرنٹ لائبلٹی زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے ریٹ آف انٹرسٹ تھوڑا ہے، انٹرسٹ کم ہے، انٹرسٹ کم ہوگا تو ظاہر ہے پروفٹیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس پروفٹ بیفور انٹرسٹ، یعنی انٹرسٹ سے پہلے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس فرض کریں 1 ملین، 10 لاکھ روپے 1 ملین. اب آپ کرنٹ لائبلٹی ہے آپ نے لی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پورے سال میں انٹرسٹ فرض کریں آپ کے پاس آ رہا ہے، میں ایزیوم کر رہا ہوں جی 5 لاکھ آ رہا ہے. 5 لاکھ زیادہ ہو جائے گا، ہم 50,000 کر لیتے ہیں. شارٹ ٹرم لائبلٹی ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے اتنی زیادہ. تو آپ کا پروفٹ آفٹر انٹرسٹ کتنا ہو جائے گا، ظاہر ہے 1 ملین میں سے 50,000 مائنس کر دیں تو 0.95 ملین یعنی 9,50,000 روپے آپ کا پروفٹ ہو جائے گا آفٹر انٹرسٹ. اب اگر یہی قرضہ اگر آپ لانگ ٹرم پہ لے لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اس سال کے لیے جو انٹرسٹ ہے وہ 50,000 نہ پے کرنا پڑے، لاکھ روپے پے کر. جب لاکھ روپے انٹرسٹ پے کریں گے تو پروفٹ بیفور جو انٹرسٹ ہے وہ 10 لاکھ تھا، اب آفٹر جو انٹرسٹ ہے وہ کتنا ہو جائے گا، سیکنڈ کیس میں 9 لاکھ ہو جائے گا. لاکھ روپے انٹرسٹ ہے اگر لانگ ٹرم کی صورت میں ہوتا ہے تو. اب اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کرنٹ لائبلٹی کی صورت میں انٹرسٹ تھوڑا ہے تو نیٹ پروفٹ بڑھ جائے گا. اسی طرح لانگ ٹرم لائبلٹی کی صورت میں ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہے، اماؤنٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہے، لہذا جو پروفٹیبلٹی ہے وہ کیا ہو جائے گی، کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس ہیں ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا یہ تھوڑا سا اس کو بھی یہ چیز ہم نے تھوڑی سی سمجھ لی کہ کرنٹ ایسٹ زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے پروفٹیبلٹی آپ کی کیا ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی ہے. پروفٹیبلٹی کم ہوگی تو کرنٹ ایسٹس زیادہ ہیں تو رسک بھی کم ہے. فکس ایسٹس زیادہ ہیں، پروفٹیبلٹی بھی زیادہ ہے تو رسک بھی زیادہ ہے. میں پہلے ان کرنٹ ایسٹس کا اور فکس ایسٹس کا ریلیشن شپ ہم رسک کے ساتھ کریں گے، وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے کیونکہ اس لیکچر کا ٹائم جو ہے وہ کلوز ہونے والا ہے. تو اس پہ بس اتنی بات